الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بہت سی ہدایات فرمائی، جن میں ایک ہدایت یہ بیان فرمائی کہ میں تمہیں دو کمزوروں کے بارے میں خاص طور پر وصیت کرتا ہوں، ایک یتیم کے بارے میں اور دوسرا عورت کے بارے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ میری امت کا کوئی بندہ عورتوں پر ظلم نہ کرے، یہ اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہے، اور تمہارے حقوق ان پر یہ ہیں کہ جن لوگوں کو تم اپنے گھر میں آنا ناپسند کرتے ہو، عورتوں پر لازم ہے کہ ان بندوں کو تمہارے گھر میں کبھی نہ آنے دیں۔ اور ان عورتوں کا تمہارے اوپر کیا حق ہے؟ فرمایا جیسا موسم ہے، جیسے حالات ہیں، اس کے مطابق ان کا کھانا پینا، ان کا لباس تمہارے ذمے ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ایک اہم ہدایت بیان فرمائی کہ میں تمہیں دو کمزوروں کے بارے میں خاص طور پر وصیت کرتا ہوں، ایک یتیم کے بارے میں اور دوسرا عورت کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو آپ کے سامنے بیان کیا، جیسے اس سوسائٹی میں آپ علیہ السلام کی یہ بات
بہت اہمیت کی حامل تھی، آج کی اس سوسائٹی میں بھی حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جس طرح اس دور میں یتیم اور عورت مظلوم تھے، بے بس تھے، آج کے اس سوسائٹی میں بھی یتیم اور عورت مظلوم اور بے بس ہے۔ میں نے عرض کیا پہلے بھی، عنوانات مختلف ہو سکتے ہیں، ظلم دونوں پہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اسلام نے عورت کے جو حقوق بتائے ہیں، ہم انہیں وہ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسلام نے عورت کا وراثت میں حق رکھا ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ جس طرح والدین کے ترکے میں سے لڑکے کا حصہ مقرر ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں لڑکی بھی اسی ماں باپ کی اولاد ہے، اس کا بھی حصہ مقرر ہے، دونوں اسی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ لیکن عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ زمانہ جاہلیت میں اصول یہ تھا کہ جو سواری گھوڑے پہ نہیں کر سکتا، جنگ نہیں لڑ سکتا، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، اس لیے وہ بچے کو، عورت کو وراثت سے محروم رکھتے تھے۔ اور آج بھی جاہلیت قدیمہ کے اندر بھی عورت بیچاری وراثت کے حصے سے محروم، ایسے ہے کہ نہیں؟ شاید میری بات کسی درجے میں درست ہو۔ ہمارے ہاں 10% عورتوں کو وراثت ملتی ہے، 90% سرے سے ملتی نہیں۔ اچھا، اگر بہن آ کے بھائی سے وراثت کا مطالبہ کرے تو کون سا جملہ ہم بولتے ہیں؟ یا وراثت کا حصہ لے لو یا بھائیوں سے تعلق باقی رکھو، ایک کام کرنا ہے۔ یہ مسلمان کہہ رہا ہے، یہ نمازیں پڑھنے والا کہہ رہا ہے۔ آپ خود انصاف سے بتائیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو بہن کہتی ہے وراثت کی قربانی دے دیتی ہوں، بھائیوں سے تعلق ختم کرنے کی قربانی میں نہیں دے سکتی، میں کمزور ہوں، میں نے ان بھائیوں سے تعلق رکھنا ہے، میں نے ان سے مشورہ کرنا ہے، میں نے ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے، بیچاری وراثت کی قربانی دے دیتی۔ اور کہتے کہ بہن نے معاف کر دیا، وہ بیچاری معاف نہیں کرے گی۔ اللہ کے نبی جب فرما رہے ہیں کہ یہ یتیم اور عورت اپنا حق خود وصول نہیں کر سکتے، یہ بیچارے کمزور ہیں، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں خدا سے ڈرتے ہوئے ان کے حقوق تم خود ادا کرو۔ وہ بیچاری اپنے حق کا مطالبہ کیسے کرے گی؟ اسے تو بھائی لا تعلق کر دیتے ہیں، آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کاش وہ مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے، وہ مسلمان جو روزے بڑی تاکید کے ساتھ رکھنے والا ہے، وہ مسلمان جو حج کرنے والا ہے، وہ مسلمان جو صدقہ خیرات کرنے والا ہے، کاش اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ جس طرح میں مسجد میں آ کے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے، اگر نہیں پڑھوں گا رب چاہے تو مجھے نماز نہ پڑھنے پہ سزا دے دے،
میں اللہ کا مجرم بن جاؤں گا، کاش اسے یہ بھی احساس پیدا ہو جائے کہ جس قرآن میں اللہ نے نماز کی اتنی اہمیت بیان کی اس پہ میں عمل کرتا ہوں، اسی قرآن میں اللہ نے بہن کی وراثت کا حصہ بھی لکھا ہے، یہ بھی اسی قرآن کا مسئلہ ہے۔ لیکن جو مسئلہ ہمارے جی کو لگتا ہے اسے سینے سے لگاتے ہیں، جو ہماری مزاج کے مطابق نہیں ہے اسے تھوڑا سائڈ پہ کر لیتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ پھر اگلی بات کروں، یہ تو قرآن ہے، خدا کی قسم قرآن پڑھے ایک ایک چیز کی وضاحت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے یہودیوں تم بعض کتاب پہ ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، جو مسائل تمہارے جی کو لگتے ہیں ان پہ عمل کرتے ہو، جو تمہارے جی کو نہیں لگتے ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں اللہ خطاب یہودیوں سے کر رہے ہیں، گویا مسلمانوں کو بھی اشارہ ہو رہا ہے مسلمانوں تم آدھے قرآن کو مانتے ہو آدھے کو ترک کر دیتے ہو۔ نماز والی آیت آ جائے تو اگلی صفوں میں بیٹھ کے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہو، اور سعادت ہے بھی، لیکن جب یہی قرآن ہمیں وراثت کے بارے میں بتاتا ہے تو ہم چشم پوشی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیا یہودیوں کی عادت نہیں ہے؟ تو کاش مسلمان کامل مسلمان بن جائے۔ قرآن تو ہمیں یہ دعوت دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جس طرح نماز کو اسلام کا حصہ سمجھتے ہو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، صدقہ خیرات کو، اسی طرح تمہارے معاملات بھی اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، اور جو حقوق العباد ہیں وہ بھی تمہارے کامل طریقے سے ادا ہونے چاہیے۔ مکمل مسلمان بن کے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عورت کا ایک حق جو قرآن نے بیان کیا وراثت میں اس کا حصہ، ہمارے ہاں اس حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اس کے اس حق کو ہم نے چھین لیا۔ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ظلم زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ جاہلیت قدیمہ تھی، آج جاہلیت جدیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے اس حکم پر عمل کی توفیق دے۔ اور دیکھیں ابھی ہم زندہ ہیں، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر بہنوں کو وراثت میں ہم نے حصہ نہیں دیا، آج بھی حکم سن کے اگر ہمارے اندر احساس پیدا ہو گیا، اپنے رب کو جواب دینے کا احساس رکھتے ہوئے آج بھی ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ بہنوں کا جو وراثت میں حصہ ہے انہیں ضرور دینا ہے، ورنہ قیامت کے دن اس حق کے بدلے میں یہ نمازیں، یہ روزیں وہ بہن لے جائے گی۔ یہ یاد رکھیں، حق ہے حق، اور بندے کے حق میں قیامت کے دن کیا ہونا ہے؟ وہاں پیسے تو ہونے نہیں ہیں۔ جس بہن کی جائیداد میں ایک پلاٹ لے لیا ہے، قیامت کے دن وہ کہے گی یہ نماز روزوں کا اجر اللہ کریم فرمائیں گے تم لے جاؤ۔ کتنا مہنگا سودا ہے، اتنی مشکل سے سردیوں میں گرمیوں میں مسجد میں آئے، رات کے اندھیروں میں گرمی کی شدت میں، لیکن کسی ایک بندے کا حق مارنے کی وجہ سے وہ سارا اجر و ثواب چلا جائے۔ ایک مسلمان یہ سودا کبھی نہیں کر سکتا۔ آگے چلیں تو ایک ظلم تو یہ ہے کہ وراثت میں اسے حصہ نہیں ملتا۔ نمبر 2، مہر طے کرتے ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتے۔ لوگ لکھواتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کتنا مہر لکھنا ہے، 5 لاکھ مہر لکھ دیں۔ میں نے کہا ادا کتنا کرنا ہے؟ 5000 معجل لکھ لیں۔ تو یہ باقی کب دینا ہے؟ باقی صرف شہرت کے لیے، خدا جانتا ہے شہرت کے لیے
حالانکہ یہ مسئلہ سمجھ لیں، عورت کا جو مہر ہے یہ آپ کے ذمے قرض ہے، مر گئے، مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی وراثت میں سے مہر ادا کرنا، جان نہیں چھوٹے گی، یہ اس کا حق ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں 5,000 دینے وہی لکھوا لو، باقی لکھوانے کی شہرت کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان کے ایک بڑے مضبوط عالم ہیں، ان کی ایک تحریر میں پڑھ رہا تھا کہ اسمبلی میں ایک بل آیا تحفظ حقوق نسواں، جس کا معنی کیا ہے؟ عورتوں کے حقوق کے تحفظ کا بل۔ حکومت نے علماء کی ایک کمیٹی بنائی اس پہ بحث کرے، تو عالم دین لکھتے ہیں کہ ہمارا اس پہ مذاکرہ شروع ہوا، حکومت کے پاس وہ بل لے کر آئے اور ہم نے عرض کیا کہ یہ بل جس کا نام ہے تحفظ حقوق نسواں بل، اس بل کے اندر ہمارے پاکستان میں جو عورتوں کے حقوق عملاً متاثر ہو رہے ہیں ایک کا بھی ذکر نہیں ہے اس بل میں، ایک کا بھی ذکر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک ایک گنوائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اب بھی وہ حیات ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاکستان میں عورت کے حقوق جو ضائع ہو رہے ہیں ان میں سب سے پہلے وراثت کا حق ہے، اسے نہیں دیا جاتا۔ اس بل میں تو وراثت کے حق کا ذکر ہی نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ اسے مہر جو طے کردہ ہے وہ اسے نہیں ملتا، جبکہ آپ کے بل میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کمیٹی بھی انہوں نے خود بنائی تھی۔ بچی کو رشتہ کیا جاتا ہے، اس کو بتایا تک نہیں جاتا آپ کا رشتہ کہاں کیا ہے، جبکہ اسلام یہ تو اتنا تو اجازت دیتا ہے ایک لڑکی کا رشتہ کرنا ہے اسے بتائیں فلاں جگہ پہ آپ کا رشتہ ہو رہا ہے، فلاں لڑکا ہے۔ بعض علاقوں میں یہ بھی ہے، بس ایسے ہی جبراً اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ حقوق تو اس بل میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں ہماری سنی نہیں کہ اس بل کو پاس کر دیا گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ملک پاکستان میں عورت کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اب مغرب میں عورت کی مظلومیت دیکھیں کہ مغرب کے اندر عورت کس طرح مظلوم ہے۔ وہ یہ کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے عورتوں کو برابر کے حقوق دیے، کہتے ہیں نا ہم نے عورتوں کو برابر کے حقوق دیے ہیں۔ اس پہ عورتیں بھی بڑی خوش ہیں، ہماری بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے اپنے حقوق قرآن میں پڑھے، نہ حدیث میں پڑھے، نہ سیرت کا مطالعہ کیا کہ ہمارے حقوق اسلام نے کیا رکھے ہیں۔ اس لیے یہ عنوان سن کر بڑی خوش ہے۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی قرآن کے سامنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ قرآن سمجھنے والی بن جائے، کاش وہ قرآن کے قریب آ جائے۔ روس کے ایک وزیر اعظم ہیں سابق، ظاہر بات ہے کہ کالم لکھے جاتے ہیں، حقیقت ہوتی ہے باتیں۔ گوربا چوف اس کا نام ہے۔ اس نے یورپ کے حوالے سے اپنے کالم میں تحریر میں ایک بات لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو عنوان ہے کہ عورتوں کے حقوق برابر کے حقوق ہیں مردوں کے، یہ جملہ کب پیش آیا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب یہ بات سننے کی ہے، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں قتل عام ہوا، ہر بندے کو علم ہے، لاکھوں کروڑوں افراد مارے گئے، افرادی قوت کا خلا پیدا ہو گیا، فیکٹریاں بند ہو گئیں، آفس خالی ہو گئے، سکول ویران ہو گئے۔ تو یورپ والوں نے سوچا کہ ہم اس افرادی قوت کے خلا کو کیسے پر کریں۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے افرادی قوت کی جو خلا ہے
اس کو پر کرنے کے لیے ہم نے عورت سے کہا کہ ہم آپ کو برابر کے حقوق دیتے ہیں، آپ گھر سے باہر نکل کر ہمارے ساتھ فیکٹری میں کام کریں، ہمارے ساتھ آفس میں کام کریں، ہمارے ساتھ اداروں میں کام کریں، ہم آپ کو برابر کے حقوق دیں گے۔ وہی وزیر اعظم خود لکھتا ہے، ہم نے عورت کو ورغلا کر گھر سے باہر نکالا، فیکٹری میں، آفس میں، اداروں میں اپنے ساتھ کام میں لگا دیا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو کر رہ گیا۔ اب آگے لکھتا ہے، اب ہم اسی عورت سے منتیں کر رہے ہیں، خدا کے لیے آپ اپنے گھر میں واپس چلی جاؤ، گھر کا نظام سنبھالو، لیکن اب ہماری اس چیز پہ کوئی اختیار نہیں رہا۔ نکلی کس طرح تھی، اور آج اس کو اپنا حق سمجھتی ہے مسلمان عورت۔ ایک مسلمان خاتون کو آپ گھریلو خاتون کہیں، پھر دیکھیں کیسے بپرتی ہے۔ مجھے گھریلو خاتون کہتے ہو، اللہ اکبر! کاش اس وزیر اعظم کی گفتگو آج کے اس مجمع کے دل میں اتر جائے کہ ہماری ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی، اللہ کی قدرت کا تقسیم طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ نے عورت کے ذمے رکھا ہے، آپ نے گھر کے اندر کے نظام کو سنبھالنا ہے، مرد کے ذمے لگا دیا آپ نے باہر کے معاملات کو سنبھالنا ہے۔ یہ ایک فطری تقسیم ہے۔ وہ روس کا وزیر اعظم کہتا ہے فطری تقسیم کے خلاف ہو گئے، فیملی نظام سارا تباہ ہو کر رہ گیا۔ عورت کا کام ہے بچہ جننا، بچہ پالنا، اس کی ایک خاص مدت تک تربیت کرنا۔ جب تک عورت گھریلو خاتون تھی، بچوں کی تربیت کرتی تھی، ان کی اصلاح کرتی تھی، اپنے گود میں انہیں پال کر کلمہ اسلام پڑھاتی تھی، تو معاشرے میں اچھے اچھے افراد پیدا ہوتے تھے، عہدوں پہ آ کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے۔ لیکن جب کسی عورت نے گھر کی ذمہ داری چھوڑ دی، اس عنوان پہ خوش ہو گئی کہ میں گھریلو خاتون نہیں ہوں، میں آزاد ہوں، مرد کے ساتھ ڈیوٹیاں کرنے لگ گئی۔ میری بات کسی کو بری نہ لگے، خدا کی قسم اصلاح کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، کسی پہ تنقید نہیں کر رہا۔ اس بیچاری کے حقوق میں ہم نے اضافہ کیا باہر نکال کر یا فرائض میں؟ یہ بتائیں، یہ حق ہے یا اس پہ فرض بن گیا؟ بیچاری گھر میں بچے بھی سنبھالے، بچوں کی تربیت بھی کرے، اور ہمارے گھر کے مردوں کے لیے کما کر بھی لائے۔ پھر دیکھ لیں کہ جن گھروں میں یہ نظام ہے وہاں کتنا سکون ہے، کتنی بے سکونی ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ وہ تو صنف نازک ہے، وہ بیچاری تو گھر کا نظام مشکل سے سنبھالتی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں ایک مسلمان عورت اپنے گھر کے نظام کو سنبھالے، یقین کرے وہ عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ایک بچے کو جننا، اس بچے کی تربیت کرنا، اس مرد کے گھر کے نظام کو سنبھالنا، گھر کے اتنے کام ہیں، عورت گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ یہ رب کا فطری نظام ہے۔ آپ سورہ نساء پڑھ لیں، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ عورت کے ذمہ داریاں کیا ہے، مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، لیکن جب ہم نے اس پہ بیچاری پہ کمانے کا بوجھ اس کے کندھوں پہ ڈال دیا، ہم تو سمجھتے ہیں وہ اس وقت آزاد ہے، لیکن کبھی ذہنی طور پہ اس سے علیحدگی میں پوچھ لیں، وہ تمہیں اگر حقیقت نہ بھی بتا سکے، اس کی آنکھوں سے، چہرے سے پتہ چلے گا مجھے سکون نہیں ہے۔ مرد کا تو کام تھا اسے عزت سے کھلائے، مرد کا تو کام تھا وہ گھر کی ملکہ بنا کے عورت کو رکھے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یورپ نے عورت کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ اس کی ڈیوٹیوں میں اضافہ کر دیا۔ اس ڈیوٹی کے اضافے کا نام کیا رکھ دیا؟ برابر کے حقوق، اور اس کی وجہ سے آج بیچاری مظلوم ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں دو کمزوروں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں،
ان کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے، یہ دونوں کمزور ہیں، اپنا حق تم سے وصول نہیں کر سکتے، ایک یتیم ہے، دوسرا عورت ہے۔ ایک مستشرق نے ایک بات لکھی ہے، اسی کی بات نقل کر کے بات ختم کروں گا۔ اگر کسی قوم کی تہذیب کو تم نے تباہ کرنا ہے، یہ جملہ اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں، اگر کسی قوم کی تہذیب کو تم نے تباہ کرنا ہے تو 3 طریقے اختیار کر لو۔ نمبر 1، خاندانی نظام تباہ کر دو۔ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے ماں کا کردار ختم کرو، اسے یہ محسوس کراؤ کہ گھر بیٹھنے میں تمہارے لیے آر ہے۔ نہ ماں گھر میں رہے گی، نہ بچوں کی تربیت ہوگی، خاندان خود بخود برباد ہو جائے گا۔ دوسری چیز فرمایا، اپنی قوم کی تہذیب کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو تعلیم کا نظام تباہ و برباد کر دو۔ کیسے؟ فرمایا استاد کی اہمیت معاشرے میں ختم کر دو، استاد کی کوئی اہمیت نہیں۔ فرمایا تمہارا تعلیمی نظام دھڑام سے خود بخود نیچے گر جائے گا۔ اور تیسری چیز، قوم کی تہذیب کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا قوم کی تہذیب تباہ ہوگی کہ جب تم قوم کے رہنماؤں کو تنقید کا نشانہ بناؤ گے۔ قوم کے رہنما کون ہیں؟ علماء ہیں۔ قوم کے رہنما کون ہیں؟ باصلاحیت دانشور لوگ ہیں۔ وہ مستشرق کہتا ہے ان پہ تنقید کرو، علماء سے لوگوں کا اعتماد اٹھاؤ، علماء کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرو۔ جب لوگ علماء سے دور ہوں گے، نوجوان کو اقدار کی تعلیم کون دے گا؟ خود بخود تمہارا معاشرہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔